ڈاکٹر صاحب پچھلے 15 سال سے پاکستان کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کے حوالے سے یہ ایک بڑی مضموم قسم کی سازش کی جا رہی ہے اس کو عالمی سطح پہ تنہا اور بدنام کرنے کے حوالے سے. ڈس انفو لیب یورپ کا ایک تحقیقاتی ادارہ ہے، اس نے کہا ہے کہ پچھلے 15 سال سے ملینز آف ڈالر خرچ کر کے ہندوستان نے اقلیتوں کے کچھ شر پسند عناصر، کچھ این جی اوز کو استعمال کرتے ہوئے، کچھ فیک نیوز چینل کو استعمال کرتے ہوئے یہ اتنی ہائپ کریٹ کیا ہے کہ جی پاکستان میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں. میں نے بحیثیت عیسائی 28 سال اس معاشرے میں گزارے. ہم کہیں لائن میں لگتے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ یہ مسیحی بھائی ہے تو ہمیں پریورٹی دی جاتی تھی. 3.6% اقلیتیں ہیں، 5% ان کے لیے سرکاری نوکریوں میں کوٹا ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ جو 5% کوٹا تھا 100% یہ فل فل نہیں ہوتا تھا اقلیتوں کی سیٹوں سے، تو 50% یہ 60% فل ہو جاتا تھا، 40% خالی رہتا تھا. 40% جو خالی اسامیاں تھیں ان کو فل کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ ان کی یہاں تو اقتصادی معاملات ہیں، کچھ معاشی معاملات ہیں، تعلیمی معاملات ہیں. ہائر ایجوکیشن میں 2% کوٹا ان کو دیا گیا تاکہ ان کے بچے پڑھیں لکھیں، تاکہ یہ بھی سیٹیں فل کریں. جیسے کہ میں نے عرض کی کہ اسمبلیوں میں، نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ ان کے لیے اسپیشل سیٹس ہیں، ہر جگہ پہ ان کو جو ہے وہ پرائورٹی پہ رکھا جاتا ہے. اور ہم خوش ہیں، ہمیں یعنی کوئی جیلسی نہیں ہے، ہم خوش ہیں کہ ہمارے ایز اے مسلم معاشرے میں ان کو سہولیات الحمدللہ. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی آواز اٹھاتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں. میری بہن کو کسی نے آج تک کسی نے اس کی طرف انگلی نہیں اٹھائی. they were کرسچن. میرے باپ کو، میری ماں کو، میرے خاندان کے لوگوں کو کبھی کسی نے بحیثیت کرسچن کسی نے جو ہے وہ کوئی تان تشنی یا کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. میں کس طرح یہ بات مان لوں کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ اقلیتیں غیر محفوظ ہیں؟ تو یہ جتنے لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یا آواز اٹھا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی 1 2 3 چرچوں کا انسیڈنٹ ہے یار، سینکڑوں کی تعداد میں ہماری مسجدوں کے ساتھ. تو ہم یہ کہنے میں بجا ہیں کہ ہم مسلمان پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں. جو یہاں پہ تحریب کاری کر رہا ہے وہ چاہے مسلمان ہو یا عیسائی ہو، دراصل اس کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک شر پسند ہے. اب لگے ہاتھوں مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ جو اسائلم دیا جاتا ہے لوگوں کو اس بلیسفیمی کے ایکشن کے بعد جو بھی کیا جاتا ہے، کیا جو ایک سوسائٹی کا جرم ہے یا مجرم ہے وہ دوسری سوسائٹی کا بھی مجرم نہیں ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے. انٹرپول کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو اس سوسائٹی کا مجرم ہے دوسری جو کنٹریز ہیں وہ اس میں ہمیں سپورٹ کریں، تاکہ کل کو ان کی طرف سے یہاں آنے والے ہم بھی ان کی سپورٹ کریں. ہونا تو جو ہے وہ تقاضا تو یہی ہے، اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں ہوتا بھی یہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دیگر ممالک اس میں نہ صرف یہ کہ وہاں پہ جب اس طرح کی کوئی حرکتیں ہوتی ہیں تو ہمیں ناک چڑھائی جاتی ہے، اور جب یہاں سے کوئی اس طرح کی مذموم حرکتیں کر کے جاتے ہیں تو اس کو ریسکیو کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ اس میں فرمایا کرتے تھے کہ ان کی ایک پالیسی ہے کہ اپنے یہاں برائی پھیلنے نہیں دینی اور دوسرے کے یہاں اچھائی پھیلنے نہیں دینی. بالکل صحیح. اقلیتوں کے حوالے سے کہ اقلیتیں یہاں پہ محفوظ ہیں یا ان کے حقوق میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، تو یہ پروپیگنڈا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے. دیکھیے آج جو جڑاوالا کا واقعہ ہوا ہے، اس پہ سب سے زیادہ احتجاج کون کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ شور کون کر رہے ہیں؟ کیا عیسائیوں کو بولنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کیا آج کا پروگرام ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں بول ابھی جو ناظرین نے جو پروگرام سنا ہے اس میں کیا ان کے دفاع کی بات نہیں کر رہے؟ کیا ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ قانون کو ہاتھ نہیں لینا چاہیے؟ کیا ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ بڑا اچھا ہوا ہے وہ ہم اسسٹنٹ کمشنر نے حالانکہ مجرم کو بھی پناہ دی، مجرم کو بھی اس نے سائڈ پہ کیا، لیکن ساتھ ہم نے پھر بھی اس کی تعریف کی کہ اس نے بڑا اچھا کیا، خواتین کو، بچوں کو نکال دیا تاکہ مشتعل ہجوم سے بچا لیا. لیکن اس سے بھی پیچھے چلتا ہوں، پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں، پورے مغرب میں ان کے الیکشن ہوتے ہیں. کیا الیکشن میں مسلمانوں کے لیے سیٹیں مختص ہوتی ہیں کسی ملک میں؟ جمہوریت کا شور کرتے ہیں، جمہوریت ہمارے ملک میں بھی ہے. دیکھیے دوہرا ہمارے ملک میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ اقلیتوں کی الگ نشستیں مخصوص ہوتی تھیں اور اکثریت الیکشن لڑتی ہوتی ہیں. اب دوہرا ہو گیا معاملہ. اب ان کو کچھ عرصے سے قانون میں تبدیلی کر کے یہ ہے کہ اقلیتوں کی نشستیں تو ان کو ملیں گی، الیکٹ ہوئے نہ ہوئے پہنچے گا نہیں، وہ نشستیں ان کی مخصوص ہیں. اس کے علاوہ عام جنرل نشست کے پہ بھی الیکشن لڑ سکتے. اگر ایک مثال ہے کہ ایک عیسائی کو
3 سیٹیں اگر عیسائیوں کی، بالفرض مجھے نہیں پتا کتنی سیٹیں عیسائیوں کی، 40 سیٹیں، 24 24 سیٹیں عیسائیوں کی ہیں، 24 سیٹیں عیسائیوں کی ہیں اور 26 بندے بھی جا سکتے ہیں. کیسی بات ہے؟ اس طرح کہ 24 چلے گئے کوٹے پر. اس کے بعد کوئی 2 یا 4 عیسائی ایسے ہیں جن کو پیپلز پارٹی ٹکٹ دے دیتی ہے یا مسلم لیگ نون ٹکٹ دے دیتی ہے جنرل الیکشن کے اوپر، گورنمنٹ سے ٹکٹ مل جاتی ہے، تو وہ وہاں سے جیت کے وہ بھی جا سکتا ہے. یعنی کہ چاہے پورے یورپ میں تو الگ سے بھی تصور نہیں، یہاں پہ ڈبل. اچھا، اس کے بعد پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ملازمتوں میں کوٹا ہے پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں مذہب کی بنیاد پہ کوٹے کا تصور ہے؟ یعنی مسلم اپنے آپ کو سیکریفائی. اچھا بات سنیے، ملازمتوں میں بھی کوٹا دیا جا رہا ہے. اچھا اس کے بعد یونیورسٹیز میں جب وہ پڑھ نہیں پا رہے اور ان کی وہ فلفل نہیں ہو رہی ان کی سیٹیں، تو ان کو ہائر ایجوکیشن میں کہا جی اب پڑھ بھی لو آ کے. اس کے بعد یہ مسلمان نہ ان کے حقوق کے بھی دشمن ہیں جی، ہم ان کا تحفظ بھی نہیں. اب یہ 3 4 5 7 8 واقعات، میں نہیں کہتا کوئی ایک واقعہ، 3 4 5 7 8 واقعات پیش آئے ہیں. تو دیکھیں یہ حادثات ہیں، یہ حادثات ہیں، ان کو حادثات کے طور پہ لینا چاہیے. کیا یہ پلاننگ کے تحت ہوا؟ یہ سارا جو واقعہ جڑا والا میں ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، ہم کہتے ہیں ظلم ہوا ہے، لیکن پلاننگ کے تحت نہیں ہوا. لیکن اگر میں یہاں پہ اپنے عیسائی دوستوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بالفرض واقعی قرآن کی توہین کی گئی ہے، قرآن کی توہین کی گئی ہے، ثابت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد مجرم کون ہوا؟ مجرم تو وہ شخص ہوا اور عیسائیوں کا بھی مجرم وہی شخص ہوا جس نے یہ سارا کام کیا کہ اس نے ایک اکثریت کے گھر میں بیٹھ کے ایک ایسی حرکت کی ہے کہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو مصیبت میں ڈال دیا. اس پوائنٹ کو مسلمانوں کو ظالم کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مجرم کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے ہم مسلمان یہ محفوظ نہیں ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ حقوق کی بات کی ہے، حقوق میں بھائی نے بتایا کہ لائن لگی ہو تو پہلے ان کو ترجیح دی جاتی ہے. اور جب سے یہ پریشر انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہمارے اوپر پڑا ہے، ہم ویسے ڈر کے رہتے ہیں ان سے کہ بھائی جان اور بتائے، ہم اپنی سیٹ خالی کر دیں. دیکھیے اس جڑا والا واقعے کا ہم مذمت بھی کرتے ہیں، ہمیں افسوس بھی، اور ہم اس کو غیر اسلامی بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں سمپل سی بات یار ہے ڈاکٹر صاحب، جب چیز غیر اسلامی ہے تو وہ تو ہمارے نزدیک ویسے بھی گناہ میں آ جاتی ہے. قانون تو بات کی غیر انسانی بھی ہے، جو غیر اسلامی ہوگی ہمارے نزدیک ہر چیز جو غیر اسلامی ہے وہ غیر انسانی ہے. اس لیے انسانیت کا سب سے بڑا نمائندہ مذہب اسلام ہے الحمدللہ. اس لیے جو چیز غیر اسلامی ہے وہ غیر انسانی بھی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ہمارے نزدیک ویسے اس کے اوپر فتویٰ لگے گا گناہ کا تو اس کا تو دفاع نہیں کیا جا سکتا. ہم تو ان کو جنہوں نے جا کے چرچ جلایا ہم تو ان کو گناہ گار کہیں گے. وہ کوئی جہاد کرنے نہیں جا رہے تھے، وہ ظلم کرنے جا رہے تھے. غلط کیا انہوں نے ظلم کیا. تو لیکن یہ بات غلط ہے کہ مسلمان یہاں پہ اقلیتیں غیر محفوظ ہیں، اقلیتیں یہاں پہ خطرے میں ہیں. یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ پلاننگ کے تحت کیا گیا.